الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر الدرجة الأولى من القدر قال في الأخير: وهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان بالقدر کے 2 درجات کا ذکر کیا. پہلا درجہ بیان کیا جس کو میں پچھلے دروس میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور وہاں پر یہ بات آئی کہ تقدیر کا یہ پہلا درجہ 2 اشیاء پر مشتمل ہے، یعنی وہ اس کے 2 مراتب ہیں، اور وہ دونوں مرتبے ہیں مرتبہ علم اور مرتبہ کتابت. کہ اللہ تعالی تمام اشیاء کا علم سابق رکھتا ہے، اس کے علم کے دائرے سے کوئی بھی چیز ما کانا وما یکون وما سیکون وَإِذَا يَكُونُ كَيْفَ يَكُونُ کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمامی مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. یہ پہلا درجہ در حقیقت قدیم ہے کہ اس کا علم بھی قدیم اور لوح محفوظ میں اس کی کتابت بھی قدیم. اسی درجے کے متعلق یا تقدیری درجہ اولا کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا. میں نے ابھی عبارت آپ کے سامنے پیش کی ان کی، آپ ایک مرتبہ پھر سن لیں، اور اسی کا ترجمہ اور اسی کی مختصر تشریح آج کے درس کے اندر مقصود ہے کہ وَهَذَا التَّقْدِيرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلَاةُ الْقَدَرِيَّةِ قَدِيمًا وَمُنْكِرُهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ. میرے سامعین کرام، ترجمہ آپ سنیں کہ یہ تقدیر کہ جس کے 2 مرتبے ہیں، مرتبہ علم اور مرتبہ کتابت، اس کے منکرین قدریہ میں سے غلو کرنے والے عہد قدیم ہی میں رہے ہیں، اور اس کے منکرین آج بہت کم ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے دونوں مرتبے، پہلے درجے کے دونوں مرتبے تقدیر اور یہ کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے،
اس تقدیر کا انکار کرتے رہے ہیں غلو کرنے والے قدریہ نامی فرقے کے لوگ زمانے سے، پرانے زمانے سے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غلاۃ القدریہ سے مراد وہی فرقہ قدریہ ہے کہ جن میں سے بعض کا وجود بصرہ کے اندر ہوا۔ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں آپ یہ بات سنیں کہ اس سے مراد وہی منکرین قدر ہیں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بصرہ کے اندر ظہور پذیر ہوئے تھے، اور انہی میں سے غیلان دمشقی اور معبد الجہنی وغیرہ جیسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں استفسار و سوال کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر سے یہ پوچھا گیا تھا کہ بصرہ میں فلاں فلاں اور اس طرح کے لوگ ظہور پذیر ہوئے ہیں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ قدر کی تقدیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یعنی اللہ تعالی نے کوئی چیز پہلے سے اپنے علم سابق سے مقدر نہیں کیا ہے اور نہ تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ معاملہ اثر نو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کا اس کے وجود سے قبل علم نہیں رکھتا، ہاں جب کوئی معاملہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتا ہے۔ تو اسی کے متعلق جب عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ انا ناسا كانوا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ کہا تھا کہ سنو، جب تم ایسے لوگوں سے ملاقات کرنا تو جا کے بتانا ان کو، اذا لقیتہم فاخبرہم، جب تم ان سے ملنا تو یہ بتانا کہ عبداللہ ان سے بری اور وہ عبداللہ سے بری، فاخبرہم ان عبداللہ ابن عمر بریء منہم وانہم براء من، کہ نہ عبداللہ ابن عمر کا ان سے کوئی تعلق اور رشتہ ناتا، ان سے بیزار ہے، اور یہ بھی بتانا کہ ان کا عبداللہ ابن عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا تھا کہ والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، اس ذات کی قسم جس کے عبداللہ ابن عمر قسم کھایا کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے پاس لو ان لأحدہم مثل احد ذہب، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمنوا بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لائیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پھر اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث عبداللہ ابن عمر نے بیان کی
جو حدیث جبریل سے معروف ہے، مشہور ہے، اور اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اور اس طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اور اس حدیث جبریل کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ بغیر تقدیر پر ایمان لائے ہوئے کسی کا ایمان صحیح اور درست ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر تقدیر کا اور اس کے درجات میں سے کسی بھی درجے کا اگر منکر ہے تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اور جب تک انسان تقدیر پر مکمل طور پر ایمان نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی کہ اس تقدیر یعنی مرتبہ علم و کتابت کے غلو کرنے والے قدریہ منکر رہے ہیں، اور آج اس کے منکرین بہت کم ہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اپنے زمانے کی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آج 7-8 صدیاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وفات پہ گزر چکی ہیں۔ سن 728 ان کی وفات ہے، آج 1442 ہے۔ آج تقدیر کے منکرین یا تقدیر کے پہلے درجے مرتبہ علم مرتبہ کتابت کے منکرین کم پائے جاتے ہیں، زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ بحث و تحقیق کا ایک عظیم موضوع ہے، لیکن یہ بات آپ جانیں کہ یہاں پر چند باتیں آپ سماعت فرمائیں کہ غلاۃ قدریہ کا لفظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے استعمال کیا ہے، یعنی قدریہ نامی فرقہ جو بہت زیادہ غلو کرنے والا ہے۔ ایک بات اور فائدے کی اس سے پہلے کہ قدریہ سے مراد نفاة القدر یعنی تقدیر کی نفی اور تقدیر کا انکار کرنے والے مراد ہیں۔ اصل عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نسبت اس بات کے پہلو سے ہوتی ہے، مثلا ممثلہ جو تمثیل سے کام لیتے ہیں، مشبہہ جو تشبیہ سے کام لیتے ہیں، لیکن یہاں قدریہ کہا گیا تو یہ نہیں کہ وہ تقدیر کو مانتے اور ثابت کرتے ہیں اور اس کا اثبات کرتے ہیں، بلکہ معاملہ یہاں خلاف اصل الٹا ہے کہ قدریہ در حقیقت اس فرقوں کو کہا گیا کہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے اور اس کے مراتب میں سے بعض مرتبوں کا بالخصوص مرتبہ علم اور مرتبہ کتابت کا جو منکر ہوتا ہے اور اس طرح جو اس کے اتباع ہوتے ہیں، تو اس طائفہ کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ فالمراد بالقدریہ نفاة القدر، قدریہ سے مراد نفاة قدر ہیں اور اس کے منکرین ہیں، نہ کہ اس کے اس بات کرنے والے۔ اور ایک بات ساتھ ساتھ یہ بھی کہ قدریہ وہ فرقہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، اس کے مراتب کا انکار کرتا ہے، بالخصوص درجہ اولا اور اس کے دونوں مرتبہ علم اور مرتبہ کتابت کا انکار کرتا ہے۔ اور اسی کے بالمقابل ایک فرقہ ہے کہ جو تقدیر کے اثبات میں غلو کرتا ہے اور اس کا نام جبریہ ہے۔ دونوں کا ذکر آتا رہے گا، اور بالخصوص
تقدیر کے درجے ثانیہ اور اس کے دونوں مرتبوں کے ذکر میں، اور بالخصوص مرتبہ مشیت اور مرتبہ خلق و ایجاد کے تذکرے میں ان دونوں فرقوں کا ذکر پھر آئے گا، اور ان کے قول و مذہب اور اس کے بطلان و فساد اور اس کی خرابی کو بھی واضح کیا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں خلاۃ القدر کہا، اس سے یہ بات جھلکتی ہے کہ گویا قدریہ میں ایسے بھی ہیں جو غلو نہیں کرنے والے ہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ قدریہ کے کئی اقسام ہیں۔ اکثر و بیشتر علماء نے ان کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک تو غلو کرنے والے جو بالکلیہ اللہ تعالی کے علم سابق، علم ازلی و ابدی، علم قدیم کا انکار ہی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو اور مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور دوسرا ایسا ہے فرقہ کہ جو زیادہ غلو نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے یہاں ان کے مقابلے میں انکار کا وہ انتہائی درجہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اسی لیے بعض لوگوں نے ان کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو غلو کرنے والے، دوسرے توسط رکھنے والے، اور تیسرے وہ کہ جو تقدیر کے باب میں جن کی مخالفتیں قلیل ہیں اور خفیف ہیں۔ تو بہرحال قدریہ کے حقیقت میں عملی طور پر آپ یہ بات وجود میں ماضی کے اندر مطالعے کے ذریعہ آپ پا سکتے ہیں کہ قدریہ کے دو گروہ بڑے مشہور رہے ہیں۔ ایک تو پہلا جو گروپ ہے وہ ہے نفات قدر کا، اور جس کو اصلاً قدریہ کہا گیا، بلکہ حدیث کے اندر اسی کا ذکر آیا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ اور یہ وہی فرقہ مراد ہے جو اللہ جل وعلا کے متعلق اور تقدیر رب جل ثناؤ کے متعلق یہ بدعقیدگی والی بات کہتا ہے کہ اللہ قدر، تقدیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، اور معاملہ اثر نو ہے، جس کی بار بار تشریح یہ کی گئی کہ پہلے ہی سے اللہ جل وعلا کو اشیاء و حوادث جو قیامت تک واقع ہوتی رہیں گی ان کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالی اس وقت جان لیتا ہے کسی بھی شے کو اور مخلوق وغیرہ کے اعمال و افعال کو، اور ان سے وجود میں آنے والے امور و معاملات کو، کائنات کے اندر وقوع پذیر حوادث و قوائم کو، جب وہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ اور قدریہ کا ایک دوسرا مشہور گروہ جو بعد کے ادوار میں جب اس کا وجود ہوا اور اس کے بانیوں نے عقلی بنیادوں پر اپنے اصول و مبادی مرتب کیے، اور اس گروہ کا نام ہے معتزلہ۔ اور معتزلہ وہی ہے کہ جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ یہ نظریہ بہت ہی زور شور سے اٹھایا اور اس کو عام کیا کہ اللہ تعالی بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے، بلکہ خود بندے اپنے افعال کے خالق ہیں۔ اور اسی لیے تو کہ ان لوگوں نے اپنے اس نظریے کی روشنی میں گویا تعدد خالقین کا قول اپنایا، اور اس طرح سے اللہ جل وعلا جو تنہا خالق ہے
اس کے ساتھ نہ جانے کتنے بندوں کو، انسانوں کو خالق بنا ڈالا، اور اسی لیے ان پر یہ بات ثابت آتی ہے کہ یہ اس امت کے مجوسی ہیں، کہ مجوسی بنیادی طور پر اپنے نظریے کے مطابق خالق شر اور خالق خیر کے قائل تھے، کہ خالق خیر کو وہ یزدا نام دیتے تھے اور خالق شر کو اہرمن نام دیتے تھے، اور اس طرح سے وہ الہ نور الہ ظلمت خالقین کے قائل تھے۔ ایسے ہی قدریہ نے گویا اللہ تعالی خالق وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ مخلوق کو بھی خالق بنا ڈالا، اور یوں وہ اس امت کے مجوسی کہلائے۔ یہاں پر ایک بات جو میں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اس تقدیر یعنی تقدیر علم و کتابت کے منکرین آج کم ہیں، یا انہوں نے اپنے زمانے کی بات کہی ہے، اور میں نے کہا کہ یہ بحث و تحقیق اور ریسرچ کا موضوع ہے کہ عالم اسلام میں یہ بحث و تحقیق کی جائے کہ آج اس کے منکرین کتنے پائے جاتے ہیں یا کتنے نہیں پائے جاتے ہیں۔ تاہم یہ ایک بات یاد رہے کہ یہ جو قلیل والی بات ہے، در حقیقت وہی فلاسفہ ہیں کہ جنہوں نے تقدیر کے بارے میں یہ موقف اپنایا کہ اللہ تعالی کلیات کا علم رکھتا ہے اور وہ جزیات کا علم رکھتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے علم سابق کو وہ کلی علم نام دیتے ہیں، اور تفصیلات اور جزئیات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے ان کا قول یہ ہے کہ علم سابقی علم کلی ہے، نہ کہ علم تفصیلی، اور یہ بھی در حقیقت اللہ تعالی کے علم سابق کا انکار ہی ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کا کلی علم رکھتا ہے، ہاں جزیات کا علم نہیں رکھتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ اس کا علم کلی ہے تفصیلی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کا علم ہر شے کو محیط نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اس طرح کی آیات کئی ایک ہیں، اور علم کے صیغ و مشتقات کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالی کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے، کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ ہی کوئی دانہ خشک و تر میں ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وہ اسی طرح سے بہت ساری باتیں کہ کوئی مادہ نہیں حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، کہ جس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تفصیلی ہے اور وہ جزئیات کا بھی علم رکھتا ہے، اور کوئی بھی شے اس کے دائرے علم سے باہر نہیں ہے۔ لہذا فلاسفہ کا یہ کہنا کہ اس کا علم کلی ہے تفصیلی نہیں، یا وہ کلیات جانتا ہے جزئیات نہیں جانتا ہے، یہ بھی حقیقت میں غلات قدر کے انکار علم ہی کی بات ہے، اور اس طرح سے فلاسفہ بھی حقیقت میں تقدیر اور تقدیر کے درجے علم و کتابت کے منکرین ہی میں شامل ہیں۔ یہاں پر ایک بات کہہ کے تو قطعی ختم کہ حقیقت یہ ہے کہ منکرین علم ان کے جو بھی اپنے نام خود ساختہ ہوں یا ان کو جو بھی ان کے نظریات کی روشنی میں نام دیا جائے، منکرین علم سابق للہ یہ منکرین قدر ہی میں آتے ہیں، اور اسی لیے مرتبہ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے
کہ انہوں نے کہا تھا کہ ناظر القدریہ بالعلم ہمیشہ نفات قدر نامی فرقے یا اس مذہب کے قائلین سے علم کے ذریعہ مناظرہ کرو، یعنی یہ پوچھو اور اس بات سے متعلق ان سے سوال کرو کہ کیا اللہ جل وعلا کے علم سابق کو تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اگر وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم سابق رکھتا ہے تو آپ کی فتح ہی ہونی ہے اور وہ زیر ہو جائیں گے، منہزم ہو جائیں گے، شکست خوردہ ہو ہی جائیں گے۔ اور اگر وہ اللہ جل وعلا کے تقدیر کے مرتبہ علم کے انکار کرنے والے بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے اور جس سے متعلق امام شافعی کا یہ جملہ بذات خود مرتبہ علم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ناظر القدریہ بالعلم فَإِنْ أَقَرُّوا خُصِمُوا وَإِنْ أَنْكَرُوا كَفَرُوا، کہ مناظرہ کرتے ہوئے قدریہ سے علم کو مار دے، بحث میں لاؤ، اگر وہ اقرار کرتے ہیں تو وہ منہزم ہو کے رہ جائیں گے اور اس طرح سے وہ اپنا گویا کیس اور مقدمہ ہار جائیں گے، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو انکار درجہ علم کا تقدیر کے باب میں یہ کفر ہے اور ان اللہ تعالیٰ کے علم سابق کا منکر کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عام ترین مسائل میں اہل سنت والجماعت کے عقید و موقف اور منہج کو اپنانے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔